الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم رسالت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ اور طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، طائف میں، بدر میں، خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا، یرموک و یمامہ کربل کا پیغام سنانے نکلے ہیں۔ اور دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر پروانے کا، دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر پروانے کا، طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں۔ اور جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں، ہم ایسی فاسق سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے ہیں۔ اور کانٹوں کا کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں۔ اور سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، سجدہ تو صرف اللہ کو کریں، تعظیم ہے اللہ والوں کی، گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے ہیں۔ اور جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، جب کوچ کا موسم آ جائے ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے اب جنت جانے نکلے ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، ربیع الاول شریف اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وہ مبارک لمحہ ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، جس لمحے کے بابرکت اس رحمت معاب گھڑیوں کے اندر اللہ کریم نے اس زمین کو اس نور سے منور کیا جس نور کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں دنیا بھر میں ایمان والے لوگ، عشاق رسول، محبت کرنے والے لوگ اپنے اپنے رنگ کے اندر اس کا
اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کریم رسول اللہ کی ولادت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور کے ساتھ ہماری وابستگی کو اللہ قیامت تک کے لیے پختہ فرمائے اور ہمیں آقا حضور رحمت عالم کا اللہ سچا غلام بنائے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا، اپنے خاندان کا، اپنے نسب کا خود اپنی زبان سے بھی اظہار فرمایا۔ میں سب سے پہلے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد 12 ربیع الاول شریف کے اندر جلوس کے شرکاء کے لیے چند پیغامات اور 12 ربیع الاول کیسے منائی جائے چند نصیحتیں اس عنوان پر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد پر اعتراض کیا گیا، یعنی کسی بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد پر اعتراض کیا، حضور کے نسب پر اعتراض کیا، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر جلال کے اندر آگے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام صحابہ کے سامنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور رحمت عالم نے صحابہ سے سوال کیا، من آنا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے آگے سے جواب دیا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب نہیں سننا چاہتے تھے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، لیکن آج اعتراض رسالت پر نہیں ہوا تھا، اعتراض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد پر ہوا تھا، حضور کے نسب پر ہوا تھا، حضور کے خاندان پر ہوا تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے آگے سے جواب ارشاد فرمایا، انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، سنو میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا اور میرا باپ جو عبداللہ ہے وہ بیٹا تھا عبد المطلب کا۔ یہ تعارف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پر کیا۔ جناب عبد المطلب بڑی شانوں کے مالک ہیں اور اسلام سے قبل بھی آپ کی جو کعبہ شریف کے ساتھ وابستگی تھی وہ پورے علاقے کے اندر معروف اور مشہور تھی۔ کعبہ شریف کا آپ کو متولی کہا جاتا تھا، بلکہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے ایک زمانے تک یہ غائب ہو گیا تھا، یعنی اس کے اوپر مٹی آ گئی، اس کی جگہ فراموش ہو گئی۔ ان لوگوں کے کرتوتوں کے سبب یا کوئی اور حکمت تھی میں نہیں جانتا، کیونکہ کعبہ شریف کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ کعبہ میں آ کر کعبے کے مالک رب کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کرتے، ان بتوں کی پوجا کرتے اور ان پتھروں کے سامنے اپنا سر رکھتے۔ تو رب کائنات نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو زمزم عظیم نشانی تھی جناب اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی مبارک ایڑی سے نکلی ہوئی، اسے لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دیا اور ایک زمانے تک وہ کنواں زمزم کا غائب رہا، کسی کو نہیں پتا تھا کہاں پر ہے۔ یہی عبد المطلب یہ کعبہ شریف کے قریب کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں تو میں سویا تو خواب کے اندر کسی بندے نے مجھے یہ جملہ آ کر بولا کہ اٹھو اور پاک چیز کو کھول دو۔ کہتے ہیں میں اٹھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاک کی چیز کیا ہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن اسی ٹائم پھر میں کعبہ شریف کے پاس سویا تو پھر مجھے وہی خواب آئی، اٹھو اور طیبہ کو کھول دو، جو پاک چیز ہے اسے کھول دو۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن مسلسل مجھے یہ خواب آتا رہا۔ اب چوتھے دن بھی خواب آیا تو میں نے پوچھا کیا چیز ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، نیکی کو کھول دو، پاک کو کھول دو، طیب کو کھول دو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مجھے خواب کے اندر بتایا گیا کہ آپ اٹھئے اور دیکھیے کہ ایک سفید رنگ کا کوا ہے، وہ جہاں پر اپنی چونچ مار رہا ہوگا اس جگہ کی کھدائی کریں، نیچے سے زمزم شریف کا کنواں نکلے گا۔ یعنی یہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضور تھے جناب عبد المطلب، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خوشخبری دی گئی۔ ابھی رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، یہ ایک
ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا، یعنی حضور کی آمد کے وقت ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا کہ زمزم کا کنواں جو ایک زمانے تک لوگوں کی نگاہوں سے غائب تھا اور کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو جناب عبد المطلب جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حارث کو لیا، قریش کو آپ نے بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس مقام کے اوپر زمزم کا کنواں ہے، تو ہم کھدائی کرتے ہیں اور کنواں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عقل کا علاج کریں، بھلا ادھر کیسے کنواں ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے تو یہ زمین بند ہے اور بند ہے بڑے زمانوں سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے خواب کے اندر یہ چیز دکھائی گئی ہے۔ پھر کوئی بندہ نہ مانا تو آپ اکیلے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس کام کے اندر مصروف ہوئے۔ بہت بڑی کھدائی تھی اور بڑا ٹائم آپ کو لگا۔ بالآخر جناب عبد المطلب کنویں کی منڈیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی ایک پردہ تھا، جیسے ہی آپ نے پردہ اٹھایا تو کنویں کا چمکتا ہوا پانی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ پھر سب لوگ اس بات کے متعارف ہو گئے کہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس موقع پر جو رسول اللہ کے دادا حضور تھے، انہوں نے ایک منت مانی تھی۔ وہ منت کیا تھی؟ سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، یعنی اکیلے ہو گئے تھے آپ، سارے علادہ ہو گئے، اکیلے ہو گئے آپ۔ تو آپ نے اس موقع پر منت مانگی کہ اے اللہ، میں اکیلا ہوں، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے، ایک روایت میں 10 ہے اور ایک روایت کے اندر ہے 12 کا لفظ ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ان میں سے ایک بیٹا میں تیری راہ کے اندر ذبح کر دوں گا۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، رب کائنات نے کعبہ شریف کی عظمتوں کا صدقہ، زمزم کے کنویں کی برکتوں کا صدقہ عبد المطلب کی اس منت کو قبول فرما لیا۔ یکے بعد دیگرے اللہ رب العالمین نے 10 بیٹوں کا نور انہیں عطا فرمایا۔ اچھا، 10 بیٹے ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے، انہی کے اندر رسول اللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی ہیں، اور جس وقت یہ کڑیل جوان ہوئے تو آپ کو وہ منت اپنی یاد آ گئی کہ ان بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ حسین ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے تو میں اللہ کی راہ کے اندر دینے کا رب سے وعدہ کر چکا ہوں، اسے تو میں ذبح کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ تو آپ کو جب وہ منت یاد آئی تو آپ نے پورے علاقے کو اکٹھا کیا، چونکہ 10 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیار آپ جناب عبداللہ سے کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ پیارے تھے جناب عبداللہ جو رسول اللہ کے والد گرامی ہیں۔ تو سارے علاقے کو اکٹھا کر لیا گیا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ لوگوں نے روکا، آپ ایسا نہ کریں، یہ بیٹے اگر آج تو آپ ذبح کر دیں گے لیکن یہ ایک پھر طریقہ بن جائے گا، آپ تو کر دیں گے، ہم کیسے کریں گے؟ تو یہ خطرناک چیز ہے، آپ ایسا نہ کریں، اس کا کوئی متبادل سوچیں۔ ایک بڑی پڑھی لکھی عورت تھی جسے آسمانی کتابوں کا علم تھا، سارے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور پوچھا کہ ہم نے یوں منت مانی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ ہم بچہ نہیں ذبح کرنا چاہتے، کوئی ہمیں متبادل بتا دو۔ اس نے کہا ایسا کرو، کوڑا ڈالو اور کوڑا کے اندر ایک طرف اس بچے کا نام لکھو جس بچے کو تم نے ذبح کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے طور پر کوڑا ڈالی تھی، اور جب انہوں نے کوڑا ڈالی تو جناب عبداللہ کا نام آیا، اور عبداللہ کا نام کوڑا میں بھی آیا، اور عبداللہ سب سے پیارا بھی تھا اور سب سے حسین بھی تھا اور سب سے چھوٹا بھی تھا۔ تو اب اس عورت نے بتایا بھئی ایک طرف عبداللہ کا نام، دوسری طرف 10 اونٹ رکھو، اور اگر تو اونٹوں کے نام کوڑا نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑو، اونٹوں کو ذبح کرو، تمہاری منت پوری ہو جائے، اور اگر کوڑا عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دو، یعنی اگلی دفعہ کوڑا ڈالو تو 20 اونٹوں کی ڈالو، پھر ساتھ عبداللہ کا نام لکھو، پھر اگر اونٹوں کا نام نکلتا ہے تو 20 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نکلتا ہے تو 10 اونٹ مزید بڑھا لو۔ اچھا، اس طرح انہوں نے قرآن اندازی شروع کی تو 100 کی تعداد تک بات پہنچ گئی، یعنی 100 اونٹ ہو گئے، ایک طرف عبداللہ، ہر بار جناب عبداللہ کا نام نکلتا، اور جب 100 اونٹ ایک طرف ہوئے تو قرآن ڈالی گئی، تو پھر اونٹوں کے نام کی قرآن نکلی، تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں کہیں اللہ کے دربار میں مجرم نہ بن جاؤ، میں 3 مرتبہ قرآن ڈالوں گا، یعنی اگر تینوں بار ہی اونٹوں کا نام نکلا تو اونٹ ذبح کروں گا، وگرنہ میں اپنا بیٹا عبداللہ اسے ذبح کروں گا اللہ کی راہ کے اندر۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے 3 مرتبہ جب قرآن ڈالی تو تینوں مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا، اور عرب کے اندر اسی واقعے کے بعد
قتل کی دیت معروف ہوئی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ظلماً قتل کر دیتا ہے تو بدلے کے اندر 100 اونٹ اس کی دیت بنتی ہے. یہ تب سے قائم تھی، پھر اسلام کے اندر بھی یہ چیز قائم رہی. تو پھر بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کر کے جناب عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات اقدس کے اندر یہ جملہ بولا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ مجھے یہ اعزاز ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی ایک تو جناب اسماعیل وہ بھی ذبح ہونے لگے تھے، دمبا آ گیا، اور دوسرا میرے والد گرامی وہ بھی ذبح ہونے لگے تھے، ان کے بدلے پھر 100 اونٹ ذبح ہوئے. یوں اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی 2 وہ لوگ جو اللہ کے دربار میں قربان ہونے کے لیے منتخب تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی نسل میں سے مجھے دنیا کے اندر بھجوایا ہے، اور وہ میرے آباء و اجداد بنتے ہیں. اور تم جانتے ہو عبداللہ کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے پیارا بیٹا، وہ بیٹا جس کی ایک طرف 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور پھر اسے بچایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں، اور جو میرا دادا ہے اس کا نام عبد المطلب ہے. اور یہ کمال کا بندہ تھا. جس وقت کعبہ شریف کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور چونکہ کعبے کے متولی آپ تھے، انہوں نے کعبے کے اوپر حملہ کر دیا، اپنے جانور لے کر بالکل کعبے کے پاس آ گئے. تو آپ نے بہت سارے جانور رکھے ہوئے تھے چرانے کے لیے اردا گرد، تو انہوں نے آپ کے جانوروں پر قبضہ کر لیا. تو آپ گئے اپنے جانور لینے کے لیے، آپ نے کہا مجھے میرے جانور واپس کرو. انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے، آپ کعبے کے متولی، آپ کو اپنے جانوروں کی فکر ہے، آپ کو اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے. تو آپ نے بڑا نیاز مندانہ جملہ بولا تھا. آپ نے کہا تھا اصل میں جانوروں کا مالک میں ہوں اور کعبے کا مالک میرا اللہ ہے. میں اپنے جانوروں کی حفاظت کروں گا، کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے رب کافی ہے. تم مجھے میرے جانور واپس کر دو. پھر وہ جانور آپ لے کر واپس چلے گئے. یعنی یہ جملہ آپ کا کہ کعبے کی حفاظت اللہ کرے گا. رب کائنات نے وہ جتنے ہاتھی آئے تھے، وہ ابرہا آیا تھا، ان سب کو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے یہ بڑے واقعات ہیں. تو رسول اللہ نے اپنا تعارف پیش کروایا، فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منبر پر صحابہ کے سامنے یہی تو میلاد ہے. حضور کا نسب نامہ بیان کرنا، حضور کی ولادت کے مراحل بیان کرنا، حضور کے آباء و اجداد کا نام لینا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، یہی تو رسول اللہ کا میلاد ہے. حضور رحمت عالم نے صحابہ کے سامنے جملہ بولا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی کائنات بنی تو رب نے مخلوق کو پیدا کیا. فجعلنی من خیر خلقہ، تو مخلوق کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ سب سے بہتر تھا اور دوسرا درجے میں اس سے کم تھا. تو جو مخلوق کا حصہ سب سے اونچا تھا، بہتر تھا، رب نے مجھ محمد کے نور کو اس حصے کے اندر منتخب فرمایا. یعنی کائنات جب تیار ہونے لگی تو مخلوق اللہ نے پیدا کی تو 2 حصے کیے مخلوق کے. ایک خیر خلق تھا، ایک غیر خیر خلق تھا. جو خیر خلق تھا یعنی سب سے بہترین مخلوق کا حصہ تھا، رب نے میرے نور کو اس مخلوق کے حصے کے اندر منتخب فرمایا. ثم جعلہ فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اعلیٰ حصے کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا. اس کے 2 گروہ بنے. رسول اللہ فرماتے ہیں فجعلنی من خیرہ فرقتن، رب کائنات نے جو بہترین گروہ تھا مجھ محمد کا انتخاب اس بہترین گروہ کے اندر کیا گیا. پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم حلق القبائل، پھر وہ گروہ جو بہترین تھا وہ قبیلوں کے اندر تقسیم ہوا. یعنی اس کے قبیلے بنے، 2 قبیلے بنے. فجعلنی من خیرہ قبیلتن، رب نے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھ محمد کا انتخاب اس بہترین قبیلے کے اندر فرمایا. اب یہ شروع سے لے کے آخر تک رسول اللہ کا جو دنیا کے اندر آنا ہے، حضور اپنی زبان سے وہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں. مخلوق کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا. جو اعلیٰ حصہ تھا میرا نور اس کے اندر رکھا گیا. پھر اس اعلیٰ حصے کے 2 گروہ بنے. جو اعلیٰ گروہ تھا میرا نور اس کے اندر رکھا گیا. پھر اس اعلیٰ گروہ کے 2 قبیلے بنے. جو اعلیٰ قبیلہ تھا میرا نور اس اعلیٰ قبیلے کے اندر رکھا گیا. حضور فرماتے ہیں ثم جعلہم بیوتا،
پھر اس اعلیٰ قبیلے کو اللہ نے گھروں میں تقسیم فرمایا، یعنی جو اعلیٰ خاندان تھا، اعلیٰ قبیلہ تھا، پھر اس کے گھر بنے، کیونکہ گھروں ہی سے قبیلہ بنتا ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، تو جو سب سے بہترین گھر تھا رب کے دربار میں، اللہ نے مجھ محمد کے لیے اس گھر کا انتخاب فرمایا۔ وہ گھر کون سا تھا؟ جناب آمینہ کا گھر۔ یہی وجہ ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی اس مادر گیتی پر آپ نے قدم رکھا اور وہ سنہری لمحے آئے۔ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ اور اتوار، ہفتہ اتوار کی درمیانی شب، یعنی نہ رات اور نہ دن، دونوں جیتے آپس میں برابر صبح صادق کے ٹائم ہوتی ہیں۔ اور ایک عاشق نے بہت خوبصورت نظارہ پیش کیا کہ جب رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو رات نے اللہ کے دربار میں عرض کی، مولا اپنے حبیب کا نور میرے اندر بھیج تاکہ میں دن کے اوپر فضیلت حاصل کروں اور دن کے اوپر فخر کروں۔ اور دن نے کہا کہ مولا اپنے حبیب کو دنیا کے اندر میرے اجالے کے اندر بھجوا تاکہ میں رات کے اوپر فخر کروں اور فضیلت حاصل کروں۔ رب کائنات نے کہا کہ دونوں جھگڑو نہ، میں اپنے حبیب کو ایسے وقت کے اندر دنیا کے اندر بھجواؤں گا رات دن دونوں برابر ہوں گے۔ یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہوتا ہے، رات دن دونوں برابر ہوتے ہیں، نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے، صبح صادق کے بالکل کنارے مل رہے ہوتے ہیں۔ اور مفسرین نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، کہا یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے اصل کے اندر رات کے اندھیرے جا رہے ہوتے ہیں، صبح کے اجالے آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس مکے کے ماحول کے اندر ایک خاموش پیغام تھا۔ ویسے تو رسول اللہ جیسے ہی آئے سب سے پہلی خوشخبری مکہ کے رہنے والے باسیوں کو یہ اللہ نے عطا فرمائی، جو پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، جنہوں نے بتوں کو اپنا خدا مانا ہوا تھا اور جو خدا کو بھول چکے تھے، رسول اللہ کی آمد پر پہلی خوشخبری اللہ نے یہی عطا فرمائی، 360 بت وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے، پاش ہو گئے۔ 3 دن تک کعبہ رقص کرتا رہا، لم تسکن ثلاثۃ فلیالہن، جھومتا رہا آمد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر۔ گویا کعبہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھے بتوں سے آزاد کرنے والا محمد آ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک پہلی خوشخبری تھی مکہ شریف کے باسیوں کے نام اور عرب کے باشندوں کے نام کہ اب تم نے بتوں کے سامنے سر نہیں رکھنا، اب تمہیں ایک خدا سے ملانے والا محمد دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب خاندان تقسیم ہوئے، یعنی 2 خاندان، وہ گروہ خاندانوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، تو جو قبیلے تھے گھروں میں تقسیم ہوئے، رب نے جو سب سے چوٹی کا گھر تھا اللہ نے مجھ محمد کے لیے اس گھر کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ چوٹی کا گھر کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ پوری کائنات رب نے بنائی سونے مصطفیٰ کے لیے تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری وضاحت بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی جناب آمنہ کے گھر کے اندر تو سارے کا سارا اہتمام رب کی طرف سے تھا، پورا اہتمام اللہ کی طرف سے تھا۔ نورانی فرشتے، عبد المطلب خود کہتے ہیں جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اچانک محسوس ہوا کہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کاٹا، میں سو تو نہیں رہا، پھر میں نے محسوس کیا میں تو جاگ رہا ہوں، تو حقیقت میں کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑا اپنے گھر کی طرف دیکھ کے آؤں کہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازے پر ایک دراز کا والا وہ ہاتھ کے اندر تلوار لے کے کھڑا تھا، اس نے اندر جانے سے مجھے روک دیا۔ میں نے پوچھا بھئی میرا گھر ہے، میرے گھر میں تم جانے سے مجھے روک رہے ہو؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں اس نے آگے سے جواب دیا، گھر تو تیرا ہے لیکن آج رب کا یار اس گھر میں آ رہا ہے۔ اہتمام سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ فرشتے آسمان سے مبارکبادی دینے کے لیے زمین پر آئے، حوریں سجے سجائے جنت کے محلات چھوڑ کر زمین پر سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے اندر مبارکبادی دینے کے لیے آئی۔ اور میں کہتا ہوں کائنات کے اندر اس طرح کی پیدائش کائنات میں کسی ماں کے گھر بچے کی نہیں ہوئی۔ جو اعزاز یہاں تھا، جو رحمت یہاں تھی، جو نور یہاں تھا، اماں آمنہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ وقت قریب آیا تو میں نے کیا محسوس کیا، یہ لفظ سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ میں نے محسوس یہ نہیں کہا کہ میرے ہم بچے کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ جملہ کیا بولتی، کہتی ہیں فخرج منی نور، میرے وجود سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کیسا تھا؟ کہتی ہے میں بیٹھی تو مکے میں اپنے گھر کے اندر تھی، لیکن اس نور کی روشنی میں
میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا، اور پھر جس وقت وہ نور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گیا، اس نور کی شان، اس کی رحمت معابی، چونکہ 9 مہینے کا عرصہ یہ نور میرے بدن کے اندر رہا، میں نے تو ہر لمحہ جلووں کا دیکھا ہے، ہر لمحہ برکتوں کا دیکھا ہے۔ اب اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جس وقت تمام قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا گیا، بہترین گھر مجھے ملا۔ اب رسول اللہ اپنا نسب نامہ بیان کرتے ہیں کن لفظوں کے اندر؟ حضور فرماتے ہیں انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا، سنو، پوری کائنات کے اندر مجھ محمد کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، اور مجھ محمد کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں۔ میرے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ اور میں جملہ یہاں سے بولنا چاہتا ہوں، گھر دیواروں کا نام نہیں ہے، گھر اینٹوں کا نام نہیں ہے، گھر چھت اور شاتیر کا نام نہیں ہے، گھر دروازوں اور سینٹ کا نام نہیں ہے، گھر بسنے والوں کا نام ہے جو گھر کے باسی ہوتے ہیں۔ گویا رسول اللہ بتا رہے تھے، نہ مجھ محمد جیسا کوئی ہے، اور نہ میری بیٹی فاطمہ جیسا کوئی ہے، نہ میرے حسن جیسا کوئی ہے، نہ میرے حسین جیسا کوئی ہے۔ میری آل جس کے اندر میرا خون موجود ہے، کائنات میں کوئی مائی کا لال ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اور جس نازک دور کے اندر ہم نے سانس لی ہے، یہاں آل رسول کو بھونکنے والے کتے موجود ہیں جنہیں خون رسول کا حیا نہیں ہے۔ رسول اللہ تو وہ ہے، اس زمین پر آقا حضور نے قدم رکھا، اس زمین کی فضیلت کیا ہو گئی؟ پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ جناب علی دیکھو تو صحیح، حضور کا قدم زمین پہ لگے تو زمین پاک ہو جائے، تو جس وجود میں حضور کا خون ہو اس کی پاکیزگی کا حال کیا ہوگا؟ اسی لئے رسول اللہ انا خیرکم بیتا و خیرکم نسبا، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا نا، آپ اپنے بیٹے کو ایک حصہ دیتے ہیں، امام حسن پاک، امام حسین پاک ڈبل حصہ دیتے ہیں۔ تو بیٹا اعتراض کرتا ہے کہ ہم جنگ میں گئے تھے، یہ تو جنگ میں بھی نہیں گئے، آپ انہیں ڈبل دے رہے ہیں، ہمیں آپ نے سنگل دیا ہے، آپ انصاف کریں۔ بیٹا اعتراض کرتا ہے امیر المومنین حضرت عمر پر، تو آگے سے جواب جناب امیر المومنین حضرت عمر کا کیا تھا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ سے دین پڑھا ہوا تھا، یہ سمجھتے تھے اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس گھر کی فضیلت کیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے جواب کیا تھا؟ فرمایا میں تمہیں بھی ڈبل دوں گا، پہلے حسین کے نانے جیسا نانا لے کے آ۔ تو مقابلہ کرتا ہے؟ نہیں، تو میرا بیٹا ہے، اور حسین رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہے، حسین رسول اللہ کا نواسہ ہے، تیرا اور حسین کا آپس میں کوئی مقابلہ۔ جناب یہ وہ لوگ بیان کر کے گئے ہیں جنہوں نے سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ تو حضور کے نسب پر اعتراض ہوا، حضور رحمت عالم کے خاندان پر اعتراض ہوا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ کائنات کے اندر جو بہترین لوگ تھے، رب العالمین نے ہر زمانے کے اندر مجھے بہترین لوگوں کے اندر رکھا۔ مجھے بتاؤ، آدم جیسا کوئی اونچا بندہ ہے؟ ابو البشر ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، ابتدا ان کے وجود سے ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ لما کان آدم فی الجنہ این کنت یا رسول اللہ، حضور جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں پر تھے؟ تو حضور کا آگے سے جواب کیا تھا؟ فرمایا جب ابو البشر آدم، کائنات کی ابتدا آدم جنت میں تھے تو میں بھی جنت میں آدم کی پشت میں موجود تھا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے نورانیت کے اعتبار سے۔ خود کہا اول ما خلق اللہ نوری، پوری کائنات میں سب سے پہلے رب نے اپنے نور کے فیضان سے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا نور پیدا ہوا، اور پھر اس نور کا سارا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ خیر، یہ محبتوں کا خراج انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اور اپنے ایمان کو جلا دیتے رہیں گے۔ بہت مقدس، بہت رحمت معاب دن 12 ربیع الاول کی صورت کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ گزشتہ سال کتنے جوان ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ نہیں ہیں۔ موت اچانک آتی ہے، بندوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، یہ بھی نہیں پتا
آنے والے ربیع الاول کے اندر ہم میں سے کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا. جس کا ٹائم پورا ہو جائے گا وہ اپنے مالک حقیقی کے دربار کے اندر پہنچ جائے گا. اچھے کام، اچھی بزمیں، اچھی صحبتیں، اچھی یادیں یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہیں اور وہ اسے زندہ رکھتی ہیں، مرنے نہیں دیتی. تو ہر دفعہ ربیع الاول کا اہتمام ہوتا ہے. اس دفعہ یہ ہمارے گاؤں سلیال کے جوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی ان مبارک ساتوں کے اندر جلوس کا ایک بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے، اور اس کی ترتیب ذرا سماعت کر لیں. اور میں گزارش کروں گا ہر بندہ چونکہ امتی تو سارے ہیں نا، پیسے میں کوئی زیادہ بڑا ہوگا، کوئی نیچا ہوگا، کوئی اس سے نیچا ہوگا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کوئی قومیت کے اندر بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن امتی ہونے کے اعتبار سے تو سارے ہی برابر ہیں نا، سارے حضور کی امتی ہیں. اور ہم سب کا نبی دنیا میں آیا ہے اور خوشی بھی ہم سب نے کرنی ہے. ظاہرہ جس کا نبی ہے خوشی، ہم کسی عیسائی کو تھوڑا کہیں گے کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ خوش ہو جاؤ، وہ خوش ہوں تو ان کی مرضی، نہ خوش ہوں تو ان کی مرضی. ہم کسی یہودی کو تھوڑا کہیں گے کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ خوشی کا اہتمام کرو، وہ خوش ہوں تو ان کی مرضی، نہ خوش ہوں تو ان کی مرضی. امتی ہم ہیں، رسول اللہ کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی ہم ہی نے کرنا ہے. ایک ایمان والا بندہ اس لمحے کو کیسے بلا سکتا ہے جس لمحے کے اندر اس کا نصیب چمکا؟ ہر ایک کو عزت آمنہ کے لال کی ولادت کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی. باپ ہونے کے ناطے سے کون پوچھتا تھا اگر رسول اللہ کی آمد نہ ہوتی؟ ماں ہونے کے ناطے منڈیوں کے اندر بکا کرتی تھی، یہ رسول اللہ کی آمد کا صدقہ ہے. اللہ نے ماؤں کے قدموں کے اندر جنت کو آباد فرمایا ہے. بیٹی ہونے کے ناطے زندہ درگور کی جاتی تھی، یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. رب نے رسول اللہ کی زبان سے بیٹی کی عزتوں کو بیان فرمایا ہے. بین ہونے کے ناطے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر تھی اور اسے جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا، یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. اللہ نے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت عطا فرمائی ہے. یعنی انسانیت کو اگر عزت ملی ہے تو آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ اللہ نے عطا فرمائی. انگریز نے اپنی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو عرب والے لوگ تھے انسانیت کے اعتبار سے بظاہر تو انسان تھے لیکن ان کے کرتوت حیوانوں سے بڑھ کر تھے. ظاہر ہے زندہ بندے کو کوئی زمین کے اندر تھوڑا ڈالتا ہے، حیوانوں سے بڑھ کر کرتوت. جس ماحول کے اندر رسول اللہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کائنات بھر کے لوگوں کو انسانیت بتائی کہ انسانیت ہے کیا، حق حقوق بتائے. ہر ایک کی عزت کا تحفظ آمنہ کے لال نے کیا ہے.